الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ ہم نے اب تک آخرت کے مراحل کے حوالے سے دنیا کو ٹھیک قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھا، اس کے بعد موت کو سمجھا، اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر، کیونکہ موت جو ہی بندہ قبر میں پہنچتا ہے تو وہاں سے شروع ہو جاتا ہے عالم برزخ، اور یہ قبر میں دفن ہونے سے لے کر دوسرا سور جب پھونکا جائے گا تو پھر اس وقت تک یہ سارا پیریڈ جو ہے وہ عالم برزخ ہے۔ اچھا، یہ بتائیں کہ پہلے سور پہ کیا ہوگا؟ سب کو موت آ جائے گی، مر جائے گی، موت آ جائے گی، سب زیرو ختم ہو جائیں گے سر، ان کو موت آ جائے گی۔ سب ہر روح جو ہیں وہ ایک دہشت ہوگی، اس کی تفصیلات آ رہی ہیں آگے، اور سب روح چیزیں ختم ہوئیں گی اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات باقی رہے گی۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اچھا، یہ تو معاملہ ہو گیا، اب پوری دنیا ختم ہو چکی ہے، اور اس کے بعد ذرا اپنا مائک بند کریں پلیز۔ اس کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا، ان دونوں کے درمیان کتنا وقفہ ہے وہ تفصیلات آ رہی ہیں۔ تو جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ سب لوگ زندہ ہو جائیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ میدان محشر کی طرف سب دوڑ پڑیں گے۔ زندہ دوسرا سور پھونکنے کے بعد اللہ تعالیٰ سب انسانوں کو زندہ کر دیں گے، اور وہ سب کے سب لوگ پہنچیں گے میدان حشر میں۔ سب لوگ جہاں اللہ تعالیٰ نے حساب لینا ہے، سب کو اللہ تعالیٰ اکٹھا کرے گا۔ تو یہ جب اپنی قبروں سے نکل کے میدان حشر تک جائیں گے تو ان کا کیسا راستہ کیسے طے کریں گے؟ یہ سب چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے، تفصیل انشاءاللہ آ رہی ہی ہے۔ سر جی یہ اپنا جو اپنے نیک اعمال ہوں گے، اپنے نور کے ذریعے جتنے نور ہوگا اتنی روشنی ہوگی، اللہ تعالیٰ فرق دے گی۔ ہاں، وہ تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپ کو یہی نہیں پتہ کہ پہلے تو ہمیں یہ سارے مراحل قرآن سے پوری طرح سمجھ آنا چاہیے، تاکہ پھر ہم ان چیزوں کو جب جان چکے ہوں گے تو قیامت کے دن ہمیں کوئی مشکل نہیں پیش آئے گی، کیونکہ ہم نے اللہ رب العالمین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق بالکل ہمیں علم میں تھا کہ یہ ہوگا۔ تو انشاءاللہ ان سب کی تفصیلات آئیں گی۔ آج جیسے کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہمیں قرآن کی ایک دو صورتیں پوری پڑھ لینی چاہیے جو آخرت کے متعلق ہیں۔ اچھا، اب قرآن کے ہر طالب علم کو پتہ ہونا چاہیے کہ 13 سال میں جو قرآن مکے میں نازل ہوا ان کو ہم مکی صورتیں کہتے ہیں، مکے یا مکے کے باہر نازل ہوا، اور ہجرت کے بعد جتنا قرآن نازل ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال تک، ان کو ہم مدنی صورتیں کہتے ہیں، چاہے وہ مدینے میں نازل ہوئی ہوں یا مدینے کے باہر نازل ہوں۔ تو یہ ہے مکی اور مدنی صورتوں کی تفصیل۔ کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھیں۔ اس کے بعد جو ابتدائی صورتیں نازل ہوئی ہیں مکے میں، وہ صورتیں قرآن میں کہاں پر ہیں؟ سر 29-30 پر۔ وہ ساری کی ساری جو ابتدائی 3 سالوں میں نازل ہوئی ہیں، وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ اس میں ہیں آخری 2 پاروں میں،
اور اس میں بھی اب ذرا آپ کا ٹیسٹ ہو رہا ہے، اس میں بھی یہ بتائیں کہ یہ جو آخری 2 پاروں کی صورتیں ہیں، اس میں سب سے زیادہ جو مضمون قرآن میں ان آیت 2 پاروں میں ڈسکرائب ہوا ہے، یا سب سے اہم مضمون جو ان ساری صورتوں میں دہرایا گیا ہے، وہ کون سا ہے؟ قیامت کا، آخرت کا، کیا حساب کتاب کا، حشر نشر کا، پلسرات توحید، رسالت اور آخرت، اچھا اب سنیں، توحید، رسالت اور آخرت جہنم کا بھی، جہنم کا۔ اب آپ ساری باتیں جو کر رہے ہیں نا، اگر آپ نے خود اس کا تجزیہ کیا ہوتا پڑھ کے سمجھ کے، تو پھر آپ آدھا سچ نہ کہتے۔ دیکھیے، قرآن مجید سب سے پہلے دعوت ہے توحید کی۔ بات کو اصولی طور پہ سمجھیے، توحید۔ آپ دیکھیں ہر نبی آ کے کہہ رہا ہے یا قوم عبد اللہ، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے۔ کیوں؟ سارے مضامین کا منبع جو ہے وہ توحید ہے۔ آخرت کیوں؟ کہ آخرت اللہ تعالیٰ کا یوم حساب ہے، اور اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے، انسان کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور جن کا ذکر قرآن میں جا بجا موجود ہے۔ یہ نعمتیں ہمیں دنیا میں اس لیے نہیں دی گئیں کہ ہم بس اس کو دنیا میں انجوائے کریں، نہیں، یہ ہماری امتحانی پرچے ہیں، چاہے وہ صلاحیتیں ہوں، چاہے وہ وسائل ہوں، چاہے وہ ذرائع ہوں، ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک ہمارے لیے ٹیسٹ پیپر ہے، امتحانی پرچہ ہے، آزمائش ہے۔ ہم نے ان کو اللہ نے دیے، ہم نے ان کو یہ سمجھ کے کہ دنیا میں اڑا دو، لگے ہوئے ہیں، اور لبے گور جب پہنچیں گے تو پتہ چلے گا کہ ہو، جس رب نے ہمیں یہ سب کچھ دیا۔ یہ آیت ہمیشہ یاد رکھیں، سورہ 3 کی، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بہترین انداز میں اس کو پیدا کیا۔ اس کی ذہنی صلاحیتیں دیکھ لیں، اس کی جسمانی ساخت دیکھ لیں، اس کی روحانی ساخت دیکھ لیں، ہر لحاظ سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہترین ساخت پہ پیدا کیا ہے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ اس مالک جس نے ہمیں یہ ساری صلاحیتیں وجود عطا فرمایا، ہم اس کے شکر گزار بن کے زندگی گزارتے، اور یہی قیامت کے دن ہمارا امتحان ہوگا کہ ہم نے ان نعمتوں کے ساتھ کیا کیا۔ سورہ تکاثر کی جو آخری آیت ہے نا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن ہر ایک نعمت کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ اب یاد رکھیے وہ نعمتیں کیا ہیں؟ وہ نعمتیں ہماری صلاحیتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں، ہماری بہترین ساخت، وہ ذرائع، وہ وسائل جو اللہ رب اللہ، ایک ایک چیز یہ نعمت ہے، اور ان میں سے ایک ایک چیز کے بارے میں سوال ہوگا۔ اچھا، اب پریڈامیننٹ مضمون جو ہے ان آخری 2 پاروں میں، وہ فی الواقع آخرت کا ہی مضمون ہے۔ تو قرآن کا باقی بھی کوئی صفحہ مجھے بتائیں کہ جس میں قرآن کا ساری آخرت کا ذکر نہ ہو۔ آپ کو ایک نہ ایک آیت ضرور ملے گی، بلکہ کئی آیات ملیں گی۔ اور یہ جو روز آپ پڑھتے ہیں اور میں پڑھتا ہوں کہ مالک یوم الدین، آپ کو پتہ ہے کہ قیامت کے دن کا اللہ رب العالمین مالک ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اس دن کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ یہ بات کاش ہم سمجھ لیں، یہ کوئی سفارش وہاں نہیں چلے گی۔ ہاں، وہ ان حدود اور شروط کے تحت، وہ شرائط جو اللہ نے اس کے تحت ہوگی، ہماری منمانی کوئی وہاں سفارش نہیں چلے گی۔ کسی کا
کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس میں یہ دم ہو کہ وہ اللہ کے سامنے بول سکے سوائے اس کی اجازت کے۔ شفاعت میں انشاءاللہ اس کی ساری تفصیلات آئیں گی۔ تو اب ہم چلتے ہیں، آج ایک سورت پڑھتے ہیں، اور میں ذرا سا جلدی پڑھوں گا۔ آپ کا کوئی سوال ہو تو بلا روک ٹوک آپ سوال کیجئے۔ اب ذرا چلیے نا سب سے پہلے سورہ قیامہ میں، تاکہ قیامت کے بارے میں یہ سورت ہے اور پوری سورت ہے۔ تو اپنے قرآن کھول لیجئے اور ذرا اٹینشن ہو جائیے۔ پہلی جو 6 آیات ہے، لا اقسم بیوم القیامہ۔ اچھا، لا جو یہ آیا ہے نا، اس کا مطلب ہے جو پچھلی کوئی ڈسکشن چل رہی ہے، کوئی آپ سوال و جواب چل رہے ہیں، کوئی آپ کے نظریات ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو پھر ٹھیک کیا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ گواہیاں پیش کر رہے ہیں، شہادتیں پیش کر رہے ہیں۔ لا اقسم بیوم القیامہ، نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی۔ اچھا، یہ اللہ تعالیٰ نے نفس لوامہ کی قسم کیوں کھائی ہے؟ کیوں شہادت پیش کی ہے؟ نفس لوامہ کو شہادت کے طور پر پیش کیا ہے، کیوں؟ سر کیونکہ پیدا ہی اللہ تعالیٰ نے اسی نفس پر کیا تھا۔ نہیں، یہ صرف اتنی بات نہیں ہے۔ پہلے ہے یوم القیامہ، کہ قیامت کا دن برحق ہے، اور اتنا برحق ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو گواہی کے طور پر پیش کرے۔ دوسری آیت میں نفس لوامہ کی گواہی اس لیے پیش کی جا رہی ہے کہ یہ نفس لوامہ آپ کے اندر ایک قیامت کی شہادت ہے۔ کس طرح؟ یہ نفس مجھے برائی پہ ٹوکتا ہے اور نیکی پہ شاباش دیتا ہے، اور قیامت کے دن بھی یہی ہوگا۔ آپ کی نیکیاں زیادہ ہوں گی تو آپ کو اللہ شاباش دے کر جنت میں داخل فرما دے گا، اور اگر برائیاں زیادہ ہوں گی تو جس طرح یہ نفس ٹوکتا ہے، منع کرتا ہے، روکتا ہے، اسی طرح قیامت کے دن اس کا وہاں بندہ جو ہے اس کو روک لیا جائے گا جنت سے، اور اس کو جہنم میں داخل کیا جائے گا، کیونکہ اس نے قیامت جو اللہ نے برپا کرنی تھی، جس میں نفس خود گواہ ہے کہ نیکی پر اجر اور برائی پر سزا ملنی چاہیے۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانَ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی بکھری ہوئی ہڈیوں کو اکٹھا نہیں کریں گے؟ ذرا غور کیجئے سوالیہ انداز اور جھنجھوڑ کے۔ بلا انسان کیوں یہ خیال کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہڈیوں کو نہیں جوڑے گا، مٹی مار کے مٹی ہو جائیں گے؟ جیسے قرآن میں مشرکین اور جو اللہ تعالیٰ اور قیامت کے منکر سے انہوں نے یہ دلیل دی ہے۔ بڑے غور سے سنیے، وہ رب، یہ ہڈیاں پہلے تھیں ہماری؟ مجھے بتائیں، یہ ان کا تو کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ یہ تو ہم جب ماں کے پیٹ میں گروتھ شروع ہوئی تو پھر وہاں سے لے کر یہ ہڈیاں بنتی رہیں۔ جس نے اس حال میں ہمیں نتھنگ سے، جب ہم کچھ بھی نہیں تھے، ہمارا وجود اللہ تعالیٰ نے بنایا، پھر اس کو پروان چڑھایا۔ اور قرآن کی مثالیں میں نے آپ کو بتائی ہیں انسانی دنیاوی زندگی کی، کہ بالکل جس طرح پودا نکلتا ہے، پھر وہ بڑھتا پھلتا پھوٹتا ہے، اور پھر جوان ہوتا ہے، پھر وہ پکتا ہے، لہلہا اٹھتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ زرد پڑنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ ہوائیں اڑا لے۔ یہ سارا کمال کس کا ہے؟ اگر اس نے ہمیں بغیر وجود، پہلے کوئی وجود نہیں تھا، اس نتھنگ کو وجود بخشا، اور پھر بھلا وہ کیسے ہمیں دوبارہ ایک پیدا نہیں کر سکتا؟ بھائی ہمارے سامنے ہماری پیدائش اور پہلی زندگی موجود ہے، دنیاوی زندگی۔ اس لیے کہا کہ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا وہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی جو ہڈیاں گل سڑ جائیں گی اس کو جمع نہیں کر سکتے؟ بڑا جھنجھوڑنے کا انداز ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بل قادرین علی ان نسوی بنانا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس پر قادر ہیں کہ اس کے ہاتھوں کی انگلیوں کی پور پور درست کر دیں۔ یہ پور پور کا کیوں ذکر کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ سر ان پر انسان کے وہ جو ایک
نشانات ہوتے ہیں وہ کسی دوسرے کے ساتھ میچ نہیں کرتے، یہ جو پور ہوتے ہیں فنگر پرنٹس جن تو یہ کسی دوسرے کے ساتھ، تو اتنے اللہ جو ہے شان والا قدرت والا جو کسی کے ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ، آپ نے بالکل ٹھیک کہا. کسی دو انسانوں کے یہ فنگر پرنٹس جو ہیں یہ ایک جیسے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم چھوڑو اور چیزوں کو، تو یہ اتنی باریک بینی کا کام جو ہے اس کو بھی ہم بالکل اسی طرح اسی فنگر پرنٹ کے ساتھ آپ کو پیدا کریں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے کمال کی دلیل ہے کہ کیسا خالق ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا قرآن میں احسن الخالقین، بہترین پیدا کرنے والا سب سے. اچھا، بل یرید الانسان لیفجر امامہ، اگر انسان چاہتا ہے کہ آگے کو بس گناہ کرتا ہی چلا جائے، یہ ہے اس کا مرض، یہ ہے اس کی وجہ کہ وہ کہ اس کو یہ نفس خواہشات نفس، اور جب اس نے اپنے نفس لوامہ کو برائی کر کر کے نفس امارہ پر لے گیا، تو اس کا نفس امارہ جو ہے وہ اس کو اب دین کی طرف نہیں آنے دیتا، وہ دنیا کی غلاظتوں میں لطفڑ چکا ہے. یسألو ایان یوم القیامہ، پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا. کیا مطلب ہے؟ مذاق اڑاتا ہے کہ اس کو بالکل یقین ہی نہیں ہے کہ یہ ہوگا. تو وہ کہتے بتا تو صحیح بھائی، پیغمبروں سے کہتے ہیں کہ کب ہوگا وہ دن جس کی آپ ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں. یہ ہے انسان کی. اور اب آیت 6 تک کوئی سوال ہو آپ کا؟ یہاں آپ یاد رکھیے آیت 6 تک قیامت کو قطعیت کے ساتھ پیش کر کے شبہات کا ازالہ کیا گیا ہے. یہ ہے ان کا مرکزی مضمون. کوئی سوال؟ اب جو ہے یہ مشرکین، سوری سر، سارے مشرکین مکہ نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی کہا تھا نا کب قیامت آئے گی. تو میں تو آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ سب نے مذاق کر کے انہوں نے انبیاء سے یہ پوچھا. اچھا، اب آیت 7 سے نیا مضمون شروع ہو رہا ہے، اور یہ قرآن کے طالب علم کو اچھی طرح اندازہ ہونا چاہیے کہ یہاں مضمون بدل گیا ہے. اوپر تو آخرت کے بارے میں شبہات جو تھے ان کو دور کرنے کے سارے دلائل دے دیے کہ ذرا دیکھو، یہ تو ان کی گواہیاں دیکھو کہ تم قیامت کے دن کے بارے میں تم مجھے اپنے نفس لوامہ سے پوچھو. وہ نفس لوامہ تمہیں بتائے گا کہ بالکل یہ حق برحق ہے کہ انسان کے ساتھ برائی پر اس کو سزا ملے اور نیکی پر اس کو انعام ملے. اب آئیے، اچھا قرآن کا یہ بڑا عجیب انداز ہے. اب وقوع قیامت تم اس کو پوچھ رہے کب ہوگا، یہ ہوگا بتا رہا ہے. کیا ہوگا؟ فَإِذَا بَرَقَ الْبَصَرُ، جب آنکھیں چندھا جائیں گی، وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور چاند گہنا جائے گا، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے. اچھا، یہ 3 آیتیں جو ہیں کہ آنکھیں چندھا جائیں گی، چاند گہنا جائے گا، سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے، یہ بلا ہم نے اب تک جو پڑھا ہے یہ کس موقع پر یہ تینوں کام ہوں گے؟ سر جب پہلے نفع کے پھونکنے پر، پہلے سور کے وقت یہ سارے جو ہے چاند گہنا جائے گا، سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے اور آنکھیں چندھا جائیں گی. یہ اس کا ہمیں پڑھتے وقت بالکل اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ آیات فلاں وقت کے بارے میں ہے. اگر کوئی سوال ہے تو پوچھیں ورنہ آگے چلتے ہیں. یقول الانسان، یعنی اس وقت کیفیت ذرا دیکھیں. یقول الانسان، انسان کہے یومئذ این المفر، کیا میں کہاں بھاگ جاؤں، کوئی ہے جائے پناہ. ذرا آپ اس سختی کا ٹھیک اندازہ کریں
کہ انسان جب یہ تین باتیں اوپر دیکھے گا، پہلے سور کے بعد تو پھر اتنا پریشان ہو جائے گا کہ اس کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ میں کہاں جاؤں. کلا لا وزر، اوئے ہوئے، بے شک یا ہرگز نہیں، کہیں پناہ نہیں، کہیں جائے پناہ نہیں. الی ربک یومئذ المستقر، اس روز پروردگار ہی کے پاس ٹھکانہ ہوگا. ينبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، اس دن انسان کا جو عمل اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا سب بتا دیے جائیں گے. اچھا، یہ کس وقت ہوگا بنا؟ یہ جو آیت 13 ہے، یہ کون سے وقت ہوگی قیامت کے دوران؟ سر یہ سر جی حساب دوسرا نفع سور پھونکنے پر. ہاں نہیں، دوسرا سونگ پھولنے پر تو آپ قبروں سے نکل کے چلیں گے میدان حشر کی طرف. یہ عین حساب کے حساب و کتاب کے وقت ہوگی. جب پیشی ہوگی. حساب و کتاب جب ہوگا. دیکھیں نا، بما قدم و اخر. اچھا، اخر سے کیا مطلب ہے؟ جلدی بتائیں. سر پیچھے جو کچھ چھوڑ کے آیا ہے اس کے آثار، اس کی کیا چھوڑ اولاد، کے آیا؟ جو گناہ اس نے کیے ہیں اس کے آثار جو پیچھے رہ گئے ہیں، بدعات صدقہ جاریہ بھی ہو سکتا ہے اور گناہ جاریہ بھی ہو سکتے ہیں. دیکھیں میری بات، ان چیزوں کو ذرا غور سے سمجھیں، بڑی اہم ہے. اگر آپ نے یا میں نے کوئی ایسا گناہ کیا جس کے اثرات معاشرے پر مرتب ہو رہے ہیں، ہم نے نعوذ باللہ سرکش اور ظالم اولاد چھوڑی، کوئی سینما بنوایا، کوئی شراب خانہ بنوایا، کوئی ایسا راستہ، کوئی چیز بنوائی جس کے معاشرے پر برے اثرات پڑ رہے ہیں، وہ سارے کا سارا اخر ہے. اب سمجھ آئی بات آپ کو؟ قدمت کا مطلب کیا ہے؟ وہ جو نیک اعمال یا برے کیے ہیں جو ہم آگے ساتھ لے کے گئے ہیں، اور انہی اعمال کے جو اگر پیچھے برے اثرات ہیں یا اچھے اثرات ہیں وہ اخر ہے. اب آگے چلیے. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان اپنے پر خود گواہ ہے. وہ کرتوت اس نے خود کی ہے نا، بالکل اچھی طرح پتہ ہے اس کو. وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرًا، اگرچہ کتنی عذر اور معذرتیں کرے، وہ اس سے خوب واقف ہے جو اس نے خود اپنے ہاتھوں سے کیا ہے. اگلی جو آیات ہے نا 16، یہ جو آیات اب ہم نے پڑھی ہیں اور وہ ہیں 7 سے 15، اس میں احوال قیامت کا بیان ہے. اور 16 تا 19 جو ہے وہ بیچ میں اس کو جملہ معترضہ کہتے ہیں، جو اصل میں مضمون سے ہٹ کر ایک بات بیچ میں آ جاتی ہے، اور وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی ربانی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی سنتے تھے تو جلدی کرتے تھے تاکہ اس کو یاد بھی ہو جائے اور پھر انہوں نے آگے پہنچانا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ اطمینان سے پڑھیں، سنیں. یہ اس کا آپ کو یاد کرانا اور اس کا آگے بیان کرانا وہ اللہ تعالیٰ کے اپنے امر سے ہوگا اور وہ ہو کے رہے گا. لہٰذا آپ تو وحی کو اخذ کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو جلدی کرتے تھے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تسلی دے دی. اس لیے فرمایا کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی پڑھنے کے لیے اپنے زبان نہ چلایا کرو کہ اس کو جلدی یاد کر لو. ان علینا جمعہ و قرآنہ، اس کا جمع کرنا اور پڑھانا ہمارے ذمے ہے. فَإِذَا قَرَأْنَهُ، اور جب ہم وحی پڑھا کریں، یعنی تم کو سنایا کریں جبرائیل امین، فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، پھر اسی طرح پڑھا کرو، اس میں اپنا جبرائیل امین کا اتباع کیا کرو.
ثم ان علینا بیانہ، پھر اس کے معنی کا بیان بھی ہمارے ذمے ہے۔ تو یہ تھا بیچ میں جو 4 آیتیں ہیں۔ کوئی سوال؟ اب آگے آ جائیے جو 20 تا 25 میں پڑھوں گا، پھر آپ مجھے اس کا بتائیں گے کہ کیا ہم اس کو عنوان دیں۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، اللہ اکبر، کیا خوشخبری ہے نیک لوگوں کی۔ اس روز بہت سے منہ تر و تازہ ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اور اپنے پروردگار کے محو دیدار ہوں گے۔ سر جی 2 آیات چھوڑ دی آپ نے، کلا بل تحبون العاجلہ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، کیا بات ہے۔ کلا بل تحبون العاجلہ، مگر لوگو تم دنیا کو دوست رکھتے ہو، تمہیں دنیا محبوب ہے۔ یہ بڑی تنزیہ بات ہے۔ محبوب کیا ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی آخرت۔ اور آخرت۔ اچھا، آخرت کیوں محبوب ہونی چاہیے؟ کیونکہ آخرت ہمارے اعمال سر جنت کا شوق۔ کرے گی۔ دیکھیں بات کو سر پوری، آخرت تبدیل ہے۔ دنیا سے محبت کرتے ہو، دنیا عارضی، دنیا امتحان، آخرت دائمی بے مثال لا زوال، اس کو پسند کرنا چاہیے یا دنیا کو پسند کرنا چاہیے؟ یقیناً آخرت کو پسند کرنا چاہیے۔ لہذا ان چیزوں کو بڑا کلیئرلی سمجھیں تاکہ ہماری زندگی کی روٹین بدل جائے۔ ہمیں دنیا محبوب نہ ہو، جو آج امت مسلمان دنیا کو محبوب رکھ کر کس قدر ذلیل و پست ہو رہی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ اور صحابیات نے دنیا کو محبوب نہیں رکھا، آخرت کو محبوب رکھا، اور کس قدر دنیا میں بھی سرخرو ہوئے۔ کلا بل تحبون العاجلہ، مگر تم دنیا کو محبوب رکھتے ہو، وتذرون الآخرہ، اور آخرت کو ترک کر چھوڑ دیتے ہو، وہ آخرت جو دائمی، ابدی، بے مثال اور لازوال ہے۔ اب مناظر آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، اس دن بڑے تر و تازہ چہرے ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ اس کے بالکل برعکس دوسرا سین کیا ہے؟ ووجوہ یومئذ باسرہ، اس دن بہت سارے چہرے جو ہیں وہ اداس ہوں گے، تظن، وہ خیال کریں گے، ان یفعل بہا فاقرہ، کہ ان پر مصیبت ٹوٹنے والی ہے، ان پر مصیبت واقع ہونے والی ہے۔ تو یہ جو 4 آیات ہیں آپ کے پاس، 22 تا 25، یہ کس کے بارے میں ہے؟ سر 20 سے 25 آپ نے بتایا تھا۔ نہیں، ہاں سوری، دیکھیں نا، سر جی جو اچھے عمل کرتے ہوں گے، جنہیں اپنے رب کی ذات پہ بھروسہ ہوگا، آخرت کا جنہیں یقین ہوگا، عمل اچھے کیے ہوں گے تو ان کے چہرے تر و تازہ ہوں گے۔ سر دوسرے سور کے بعد جب اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہے ہوں گے پیشی کے لیے، اس وقت کا یہ حالات ہے۔ الی اس کو ربہا ناظرہ، ڈاکٹر صاحبہ ذرا نوٹ کریں، یہ وہ وقت نہیں ہے۔ سر یہ جان کنی کا جب جان کنی ہو رہی ہوگی، یہ وہ وقت ہوگا۔ نہیں 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 نہیں، نہیں یہ سر یہ جب وہ جنت اپنے میں جا اعمال کے، میں نظر آ رہے ہیں، جو سر یہ جب چہرہ ترجمان ہوتا جنت ہے۔ کے منظر ہیں، جنت اور دوزخ کے منظر ہیں، ذرا غور کریں۔ وہ اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے، اس وقت ان کو دیدار جنت میں ہوگا۔ برائے مہربانی قرآن کو کلام الہی سمجھ کر بڑے غور سے پڑھیں۔ آیت کے اندر جب یہ لکھا ہوا ہے کہ الی ربہا ناظرہ، تو پھر آپ کیوں نہیں سمجھتے کہ یہ تو موقع آئے گا جنت میں اللہ تعالیٰ دیدار کرائیں گے، اور جب اللہ تعالیٰ دیدار کرائیں گے تو پھر آپ سوچیں انسان کی
कैफियत क्या होगी खुशी के मारे, उसका जो चेहरा है वो चमक रहा होगा। और उसके बरक्स क्या हाल होगा जिन लोगों को ने दुनिया में आखिरत की तैयारी नहीं की होगी, वो आयत 24 और 25 में बताया गया है। कोई सवाल? आगे चलिए। कल्ला इज़ा बलगत तराकी, देखो जब जान गले तक पहुंच जाएगी। मौत का मंजर आपके सामने रखा जा रहा है। वकील अमर राक, और लोग कहते हैं कौन झाड़ फूंक करने वाला है। क्या होता है, आप दुनिया में देखते नहीं हैं, जब बुरे लोगों की मौत आती है तो कहते हैं अब बुलाओ फलां को, फलां दम करे, फलां ये करे, फलां वो करे, बजाय इसके कि खुद भी वहाँ कलमा पढ़ें और उसको भी कलमा पढ़ने की तरगीब दें ताकि उसका सफ़र आसान हो। तो और ये मामला सारे का सारा उसके दुनियावी अमाल पर डिपेंड करता है। तो ज़रा मौत का मंजर देखें आप, रोज़ाना अपने इर्द गिर्द देखते हैं। वज़न्ना अन्नहुल फ़िराक़, और उसने समझ लिया कि अब जुदाई का वक्त आ गया। वतफ़्फ़त अस्साक़ु बिस्साक़, और पिंडली से पिंडली लिपट जाएगी। इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़, उस दिन तुझको अपने रब की तरफ चलना होगा। अब ये मुझे बताएं कि ये जो आयत है 21 ता 26 ता 30, तो इसमें क्या बयान हुआ भला? सर वक्त निज़ा, हाँ, मौत की तस्वीर। क्यों? ये मौत पेश खाइमा है, ये दरवाज़ा है जिसके ज़रिए अब वो किस में दाखिल होगा? आलम बरज़ख में। ये मंजर हमने देखने हैं, इस मंजर की तैयारी कीजिए। पूरी क्या सूरह क़यामा आप पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं आप इंसान को किस तरह अल्लाह ताला झंझोड़ झंझोड़ के उस मौके की तैयारी के लिए उसको तरगीब दे रहे हैं। आगे चलिए। अब एक मुजरिम इंसान सर जो, जी ये जी जी, सर जी ये वाल साक के थोड़ा सा खोल दें। मौत के वक्त जो है ना, ये इंसान के साथ मामला होता है। आप किसी मरने वाले के जो मौत के आलम से गुजर रहा हो, जरा उसको देखिएगा कि पिंडलियां किस तरह लिपटती हैं एक दूसरे के साथ, या इंसान कोशिश करता है। अब आइए आयत 31 ता 35, फला सद्दक वला सल्ला, ये नाक आकबत अंदेश बंदे की तस्वीर पेश की जा रही है। तो इसने ना तो कलाम अल्लाह की तस्दीक की और न नमाज पढ़ी। ये ज़रा देखें किस कदर अल्लाह ताला झंझोड़ झंझोड़ के हमें तरगीब दे रहे हैं कि बंदे बन जाओ, तौबा करके फौरन कुरान मजीद की तस्दीक करो। तस्दीक का मतलब है कि एक एक अमल को सच जानते हुए उस पर अमल करो, और नमाज पढ़ो। वलाकिन कज़्ज़ब व तवल्ला, न नमाज पढ़ी, ऊपर देखा आपने, न नमाज पढ़ी न तस्दीक की, और बल्कि उसका वतीरा क्या रहा? वलाकिन कज़्ज़ब व तवल्ला, बल्कि झुठलाया और मुंह फेर लिया। सुम्म ज़हब इला अहलिही यतमत्ता, फिर अपने घर वालों के पास अकड़ता हुआ चल दिया। औला लकफ औला, अफसोस है तुझ पर, अफसोस है। सुम्म औला लकफ औला, फिर अफसोस है तुझ पर, फिर अफसोस है। देखें रब्बुल आलमीन इस रवैये को किस तरह उस पर मुलामत कर रहे हैं, जरा गौर कीजिए। तो ये जो 31 ता 35 है, ये मुनकरीन का रवैया है। उस जमाने में भी कुरैश में कुछ लोग थे, और हर जमाने में आज भी हैं और क़यामत तक रहेंगे। उनके रवैये पर उनको मुलामत की जा रही है। ये है आयत 26, हाँ सॉरी 31 ता 35 का मजमून। और अब आगे चलते हैं 36। जरा देखें किस तरह इंसान को इंजार किया जा रहा है, झंझोड़ा जा रहा है, डराया जा रहा है। रब फरमाते हैं अयहसबुल इंसान युत्रक सुदा, क्या इंसान ने ये ख्याल किया है कि यूं ही छोड़ दिया जाएगा? अच्छा, इसके पीछे क्या है कि अल्लाह ताला क्यों कह रहे हैं कि बस ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा?
کیا مطلب ہے؟ سر اللہ تعالیٰ کا عدل واقع ہوگا ضرور انشاءاللہ. نہیں ڈاکٹر صاحبہ، اتنی آپ بڑی سمپلیفائڈ ورژن بتا رہے ہیں. سر ہر 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 نعمت کا سوال جواب ہوگا. یہ ہے بات کہ اس کو اتنی نعمتیں، اتنی صلاحیتیں، اتنے بہترین ساخت پہ پیدا کیا، کیا اللہ اس سے کا حساب نہیں لے گا؟ بھائی آپ اپنے نوکر کو بھیجتے ہیں کہ یہ پیسے لے جا، سودا لے آ. جو ہی سودا لے کے آتے سب سے پہلے آپ اسے پوچھتے ہیں یہ کتنے کی آئی، یہ کتنے کی آئی. کیوں؟ آپ نے اس کو صرف پیسے دیے. رب نے تو ہمیں زندگی دی، صلاحیتیں دی، مال دیا، اولاد دیا، کیا کیا نہیں دیا، کس بہترین ساخت پہ پیدا کیا، تو ہمیں ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ بہت غور سے سمجھا کریں. آیات کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور اس کا انذار اور اس کی بشارتیں موجود ہوتی ہیں جیسی آیت ہوتی ہے. آپ سنیں آگے، اللہ تعالیٰ خود وہی چیز فرما رہے ہیں. یحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان خیال کرتا کہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ الم یک نطفۃ من منی یمنا، سب سے پہلے اس کی تخلیق کی طرف اس کو کہتا ہے دیکھ تو صحیح ذرا، کیا وہ منی جو رحم میں ڈالی جاتی ہے ایک قطرہ نہ تھا جس سے انسان بنا ہے؟ ذرا غور کریں. تو مکان علقۃ فخلق فسوی، پھر لوتھڑا ہوا، پھر اس کو بنایا اور اس کے اعضاء کو درست کیا. اللہ اکبر! کیسا انسان، اس کے ہاتھ، پاؤں، دماغ، دل، سارا سسٹم، جس کو آج میڈیکل پروفیشن میں جائیں تو آنکھوں کا ڈاکٹر، اور آنکھوں کے اندر بھی پھر ڈاکٹروں کی تخصیص. اسی طرح آپ ایک ایک چیز کو دیکھیں. ثم کان علقۃ فخلق فسوی، پھر وہ ایک اس قطرے سے خون، وہ گوشت کا لوتھڑا ہوا، پھر اس کے اللہ تعالیٰ نے اعضاء بنائے. فجعل منہ الزوجین والذکر والانثی، پھر اس کی دو قسمیں بنائیں، ایک مرد اور ایک عورت. ذرا آپ دیکھیں، غور کریں، یہ بات اتنی پڑھنے کی نہیں ہے، اس کو سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مرد اور عورت کے ذریعے ایک خاندان کی تشکیل کی. اسی سے پھر آپ کا معاشرہ، ایک اماں حوا اور ایک حضرت آدم سے آج دنیا دیکھ لیں، انسانوں کا ایک جم غفیر ہے، معاشرے ہیں، انہی میں ہمارا امتحان چل رہا ہے. آگے بڑا زبردست سوال اللہ تعالیٰ کرتے ہیں آخر میں، سنیں. الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا اس کو اس بات پر قدرت نہیں کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ یہ جس کے اوپر کمال ہیں، جس نے ایک قطرے سے انسان کو بنایا اور اس کو بہترین ساخت پہ بنایا اور پوری دنیا کو اس کی خدمت پہ لگا دیا. ہوائیں، صحرا، سمندر وغیرہ دیکھ لیں آپ. کیا وہ پھر انسان، تم سوال کرتے ہو کہ بھلا وہ مردے کو زندہ نہیں کر سکے گا؟ جس کی یہ طاقتیں اور قدرتیں تم اپنی ذات میں دیکھ لو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کبھی انسان غور نہیں کرتا. تو یہ تھی سورہ قیامہ. اور میں ایک صورت اور آپ کے ساتھ کروں گا تاکہ آپ جو ہے، اگر اس کا کوئی سوال ہے تو ضرور کریں. سر دیکھیں کیسے بندے کو اللہ پاک نے جھنجھوڑ کے رکھ دیا، اور یہ کہہ رہی ہوں کہ ہم لوگوں کے لیے یہی کافی ہے کہ ہم لوگ ان چیزوں سے سبق سیکھیں نا. وہ سب جب آپ سیکھیں گے جب آپ قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے. اسی لیے جی اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت اسی لیے نازل فرمائی ہے کہ اس سے ہدایت لو، اس سے ہٹو گے تو گمراہیوں میں ڈوب جاؤ گے، بالکل ذلتوں بالکل میں سر. ڈوب جاؤ گے. آگے آئیے، اب آیت بڑی اس کے ساتھ ہی. سر ذرا یہ آخری آیت 40 نمبر آیت، الیس ذالک بقادر علی، اس کی ذرا تھوڑی ساری وضاحت کر دیں. اچھا، وہ اللہ جس کا اوپر آپ نے قدرت دیکھی کہ ایک بوند سے انسان بنا دیا، اور انسان بھی ایسا کہ اس کو خود اپنی پیدائش پہ کیوں نہیں غور کرتا کہ اللہ نے اس کو کیا کیا دے دیا. پھر یہ سوال کرتا ہے کہ اللہ کیسے پیدا کرے گا؟
क्या वो हस्ती जो ऊपर सारी ताकतें आपके सामने अपनी जात में गौर करो तो मैं समझ आएगा कि जिसने मुझे, मैं कुछ भी नहीं था, मुझे ऐसा इंसान इन सलाहियतों, इन ज़राए, इन वसाइल, के साथ मुझे अता कर दिए, तो क्या वो दोबारा मुझे पैदा नहीं कर सकता? बताएं ना आप। जी जी सर बेशक, जज़ाकल्लाह, बेशक वाकई कर सकते हैं। सर ये आयत नंबर 15 से लेकर 19 तक जो आयत हैं, इनको आपने एक खास नाम दिया था सर, वो बता दें, मैं नोट कर रही थी। अहवाले क़यामत का बयान है। नहीं सर, ये आप वही खत्म होने से पहले कुरान पर अपनी जुबान ना हिलाया कीजिए, इनको आपने एक खास नाम दिया था जो हाँ मजमून से हट कर हैं। हाँ, इसका उन्वान आप देंगे वही रब्बानी का, सारी वही इलाही का रब्बानी बंदोबस्त। जज़ाकल्लाह सर। सर और आपने ये भी कहा था कि ये जुमला मोतरज़ा है ना, शायद वो बहन ये पूछना चाह रही थी। अच्छा, अगर उन्होंने सवाल तो मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, बात तो चल रही है क़यामत की, बीच में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हिदायत दी जा रही हैं, तो ये मजमून से जो हट के चीज़ होती है, बीच में आ जाती है, वो जुमला मोतरज़ा होती है। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी करते हैं। क्यों? वो इंसान भी हैं और वो उनकी ख्वाहिश ये होती है कि मैं जल्दी से इसको याद भी कर लूँ ताकि फिर मैंने आगे बताना भी है। तो उस जल्दी का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नहीं, जल्दी मत करें, ये मेरा काम है, ये मैं आपको याद भी रखवाऊँगा, आपको बयान करने की तौफीक भी अता फरमाऊँगा। तो ये बीच में उस जल्दी के जवाब में अल्लाह ताला ने हिदायत दी हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। बात क्लियर है? जी सर, जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब, जज़ाकल्लाह। अच्छा, अब आगे चलिए। आयत सूरा मुरसिलात, सब लोग खोल लें, 29वें पारे की आखिरी सूरत है। वल मुरसिलात उर्फन, हवाओं की कसम जो नरम नरम चलती हैं। वल आसिफात असफन, फिर जोर पकड़कर झक्खड़ हो जाती हैं। वल नाशिरात नशरन, और बादलों को फैला देती हैं। वल फारिकात फरकन, फिर इनको फाड़ कर जुदा जुदा कर देती हैं। फल मुल्कियात जिक्रन, फिर फरिश्तों की कसम जो वही लाते हैं। उजरन और नुजरन, ताकि उजर रफा कर दिया जाए या डर सुना दिया जाए। इन्नमा तुअदून लवाक़िउन, जिसका तुमसे वादा किया है, यानी क़यामत, वो वाक़े होके रहेगी। ये आयत 1 ta 7 जो है, ये अल्लाह ताला ने शहादतें पेश की हैं हवाओं की और फरिश्तों की। ये हवाएं आप मैं और आप रोज देखते हैं, हर इंसान देखता है। तो अल्लाह ताला इनको गवाही पर पेश कर रहा है कि आप लोगों का सबका ये एक इज्तिमाई मुशाहिदा है कि हवाएं ये कुछ करती हैं। तो इन सर जी, हवाएं, ये जो आयत नंबर 2 है, जी, इसको जरा दोबारा से बताइए। वल फल आस, आसिफात असफन, जी। हाँ, ये अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये ही हवाएं बस जोर पकड़ जाती हैं तो फिर झक्खड़ बन जाती हैं, तूफान उठा देती हैं। हवाओं के जो 2 पहलू हैं कि कभी आराम से चलती हैं और हम खुश हो जाते हैं, हवा हमें खुश करती है। जब ये तूफानी बन जाती है तो इंसान की तबाही और बर्बादी लेके आती हैं। तो गोया अल्लाह ताला ये बता रहे हैं कि क़यामत के दिन जब क़यामत बर्पा होगी ना, तो ये गवाही इसलिए है कि कुछ लोगों के लिए क़यामत जो है, नेक लोगों के लिए बड़ी पुरसुकून जगह होगी, और बुरे लोगों के लिए तूफान और तबाही का बायस बन के उनको जहन्नुम में गिरा देगी। अब बात क्लियर है? जी सर, जज़ाकल्लाह। अच्छा, अब इन 7 आयतों में क्या बात कही गई है, जरा मुझे बताएं। यहां पे अगर देखें ना आप, तो तेज हवाओं को क़यामत की तारीफ में पेश किया गया है।
کہ قیامت بالکل تم جس طرح ہواؤں کو دیکھ رہے ہو نا کہ کبھی یہ بڑا بارشوں کا اور بادلوں کا لے کے آتی ہیں، رحمت کی بارشیں ہوتی ہیں، کبھی طوفان بن جاتی ہیں اور پھر تباہی پھیلا دیتی ہیں، قیامت بھی ضرور آئے گی، اور اس کا بھی فنکشن یہی ہوگا کہ وہ نیکوں کو بہترین ان کو زندگی عطا کریں گے اللہ تعالیٰ، اور برائی کرنے والوں کی تباہی ہوگی۔ تو اس کا جو خاص اس کو ہم وہ مضمون دے سکتے ہیں وہ ہے تیز ہواؤں کو قیامت کی تائید میں پیش کیا گیا ہے۔ تیز ہواؤں کو قیامت کی تائید، یہ قیامت آئے گی، تم دنیا میں یہ دیکھ نہیں رہے ہو کہ ہواؤں کے دو پہلو ہیں؟ آگے چلتے ہیں۔ ہاں، فَإِذَا النُّجُومُ طُمِّسَتْ، جب تاروں کی چمک جاتی رہے گی، وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور جب آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، اور جب پہاڑ اڑے پھریں گے۔ یہاں تک جو 3 آیتیں ہیں 7 تا 10 کہ انما لتوعدون واقع، اور اس جب وقوع پذیر ہوگی تو جو ستاروں میں چمک باقی نہیں رہے گی، آسمان پھٹ جائے گا اور پہاڑ اڑتے پھریں گے۔ اس کی تفصیلات تو آئیں گی، لیکن یہ 3 جو آیات ہیں یہ کس موقع یا کس وقت کے ڈسکرائب کر رہی ہیں؟ سر قیامت کے قیامت کی پہلا سور جب پھونکا جائے گا، پہلا سور یہ ہے آپ کا اسٹڈی قرآن کی، سارے الٹ سیدھی باتیں کرے جا رہے ہیں۔ دوسرے سور کے بعد اب خدا کے لیے بس کرو، کہاں دوسرا سور کا؟ یا پہلے سور کی ذکر ہو رہا؟ وہ تو پہلے سور میں تارے بے نور ہو جائیں گے، قرآن میں جگہ جگہ لکھا ہوا ہے، اور آپ سمجھ کے نہیں پڑھتے۔ بس مجھے اور آپ کو ایک ہی کہ ہم بڑے قرآن کو جانتے ہیں۔ بھائی قرآن کو جانیں گے جب ہم اس قرآن میں غور و فکر کریں گے، سمجھیں گے، اور اگر ہم نے آئی چلائی سے کام چلایا تو یہ ہوگا جیسے آپ کر رہے ہیں۔ دیکھیں یہ پہلے سور کے بعد سور پہ ہوگا کہ پہاڑ اڑیں گے اور آسمان پھٹ جائے گا اور ستاروں، تو یہ 3 آیتیں پہلے نفخ کے بارے میں ہیں۔ کوئی سوال؟ اسی لیے دیکھیں آپ دوبارہ ان دونوں پاروں کی صورتوں کو اسی طرح پڑھیں جس طرح اب ہم پڑھ رہے ہیں۔ آگے چلیے، اب سنیں اور بڑے غور سے سنیں، پھر سوال آ رہا ہے۔ وَإِذَا الرُّسُلُ قُتِّلَتْ، اور جب پیغمبر اٹھائے جائیں گے، لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، بھلا ان امور میں تاخیر کس لیے کی گئی؟ لِيَوْمِ الْفَصْلِ، فیصلے کے دن کے لیے۔ اچھا، یہ جو ہے وَإِذَا الرَّسُولُ أُقِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، یہ جو ہے آپ کا 15 آیت تک، میں پڑھتا ہوں آگے 15 بھی۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ، تو کیا جانے کو فیصلے کا دن کیا ہوگا؟ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے۔ اچھا، یہ کب ہوگا؟ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، جب رسول کھڑے کیے جائیں گے۔ سر دوسرے سور کے بعد۔ اس طرح جنرل بات مت کریں، مجھے ایگزیکٹ یہ سر وہ حساب کتاب کے حساب و کتاب کے وقت کے بعد حساب و کتاب کے وقت ہوگا، اور بہت سارے اس میں دوسرے سور کے بعد بہت ساری چیزیں ہیں۔ آپ مجھے پرٹیکولرلی بتائیے کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے گواہی لینی ہے رسولوں سے کہ انہوں نے ٹھیک ٹھیک پیغام پہنچایا یا نہیں، اور پھر لوگوں نے کہ اس پیغام کے ساتھ لوگوں نے کیا سلوک کیا، یہ ہے۔ اور یہ اس وقت ہوگا جب سوال و جواب اللہ تعالیٰ قیامت دربار لگ جائے گا، اور اللہ کے دربار میں ان کو کلیریفیکیشن دینے ہوگی رسولوں کو کہ انہوں نے ٹھیک ٹھیک پہنچایا، اور ہم نے
اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہوگا کہ ہم نے اس پیغام کو کس طرح پڑھا، سمجھا، کس طرح عمل کیا۔ تو یہ جو آیات ہیں آپ کی 8 سے 15 وہ ہیں قیامت کے ہولناک مناظر ہمارے سامنے رکھ دیے گئے۔ اب آگے چلیے، الم نہلک الاولین، کیا ہم نے پہلوں کو ہلاک نہیں کیا، ثم نتبعہم الآخرین، پھر ان پچھلوں کو بھی ان کے پیچھے بھیج دیا، کذالک نفعل بالمجرمین، ہم گناہگاروں کے ساتھ یہی کرتے ہیں، ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے۔ پھر آگے فرمایا الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تم کو حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا۔ دیکھیں یہاں انسان کو کس، آپ پڑھ کے ثواب کے لیے گزر جاتے ہیں، سوچیں تو صحیح رب العالمین کتنی بڑی حقیقت بیان کر رہے ہیں ایک ایک آیت میں۔ دیکھیں الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تم کو حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا۔ میں اور آپ ہر انسان یہاں اپنی تخلیق کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو ٹھیک ٹھیک سمجھ سکتا ہے۔ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، پھر اس کو ایک محفوظ جگہ رکھا، إِلَىٰ قَدْرٍ معلوم، ایک معین وقت تک۔ کیا مطلب ہے یہاں اس کا، ان دو آیتوں کا، کہ اللہ تعالیٰ جو ماں کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ رکھتا ہاں ہے۔ ماں کے پیٹ، دیکھیں اب یہ کمال، دیکھیں اس پانی، حقیر پانی کے قطرے سے انسان کے بننے کے جو مراحل ہیں، ذرا اس پہ غور کیجئے تو آپ کو رب العالمین کے کمالات نظر آئیں گے۔ سبحان اللہ سر جی، رب ہمیں یاد دہانی کراتے ہیں نا کہ تم کیا چیز تھے اور کیسے بنے۔ اچھا آپ جزاک اللہ، آپ سورہ یاسین میں پڑھتے ہیں نا کہ یہی انسان اٹھ کے اللہ تعالیٰ پر الزام تراشی شروع کر دیتا ہے، جی یعنی اس کی ہمت دیکھیں۔ ویل یومئذ للمکذبین۔ اچھا آپ ذرا پہلے دیکھیں، پہلے اوپر سے اگر چلے نا تو آپ کو بالکل، اب پہلے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا جو تاریخ میں کہ ایک امت آتی ہے، وہ اپنی جو کچھ اس نے کارکردگی کرنی ہوتی ہے وہ کر کے چلی جاتی ہے، اس کے پھر دوسری آ جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ ذرا اپنی تخلیق کو تو دیکھو، تم کس چیز سے پیدا ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح تمہاری حفاظت فرما کر تمہیں ایک بہترین انسان بنا دیا۔ اور اب دیکھیں الم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والا نہیں بنایا، احیاء و امواتا، یعنی زندوں اور مردوں کو۔ اب زمین کو اللہ تعالیٰ نے سمیٹنے والا بنایا۔ اللہ کے بندوں دیکھو تو صحیح، اگر یہ ساری جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے، آپ انسانوں کو ہی لیجیے، اگر یہ کس طرح زمین ان کو سمیٹ کے اپنے اندر لے لیتی ہے، اور زمین پھر ہم زندوں کے لیے پوری طرح اس بات کی وہ ہوتی ہے کہ ان کو سارا فراہم کرے انفراسٹرکچر۔ کیا رب کے کمال ہیں، آپ دیکھیں تو صحیح۔ اچھا یہ کمالات آپ دیکھ رہے ہیں، وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا، اور اس پر اونچے اونچے پہاڑ رکھ دیے اور تم لوگوں کو میٹھا پانی پلایا۔ اب ذرا آیت کے پیچھے جائیں نا تو سر پھر جی آپ یہ چھوڑ گئے فقدرنا فنعم القادرون۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ہاں فقدرنا، ہم نے اندازہ مقرر کیا۔ کیسا اندازہ؟ جو بالکل ایکوریٹ ہے۔ اللہ کے مقرر کردہ اندازے، انسان کے غلط ہو سکتے ہیں، غلط ہوتے ہیں، لیکن رب کا جو اندازہ ہے، فقدرنا، ہم نے اندازے کیے، اندازے لگائے۔ وَنِعْمُ الْقَادِرُونَ، اور کیا خوب اندازہ مقرر کرنے والے ہیں کہ ہمارا اندازہ کبھی غلط نہیں ہوا۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اور جھٹلانے والوں کے لیے، وہ جو اللہ اس رب کا انکار کر رہے ہیں،
اس کے احکامات کا انکار کر رہے ہیں ان کی بڑی تباہی ہوگی آخرت میں۔ علم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والا نہیں بنایا، احیام و امواتا، مردوں اور زندوں کے لیے، وجعلنا فیہا رواسی شامخات واسقیناکم ماء فراتا، اور اس میں اونچے اونچے پہاڑ گاڑ دیے اور تم لوگوں کو میٹھا پانی پلایا۔ سوچیں پانی سے زندگی ممکن ہے، اور پانی اللہ تعالیٰ نے کس وافر مقدار میں فراہم کر دیا۔ ذرا جن کو نہیں یہ پانی ملتا ذرا ان سے جا کے پوچھیں یہ نعمت رب کی کیسی ہے۔ تو یہ جو ہم سارا پڑھ رہے ہیں آیت 29 سے لے کر 40 تک، یہ سارے کا سارا جو مکذبین ہیں قیامت کے، ان کو ان کی تصویر پیش کی جا رہی ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو جھٹلانے والے ہیں۔ انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، جس چیز کو تم نے جھٹلایا کرتے تھے اب اس کی طرف چلو۔ کیا مطلب ہے یہ؟ جلدی بتائیں۔ یہ ہے قیامت کا انکار کرتے تھے، آخرت کا تم انکار کرتے تھے نا، چلو اب کس قدر انسان مجبور ہے، ہم دیکھ رہے ہیں ساری۔ تو قرآن انہی چیزوں کو ہمارے سامنے ایک یکجا کر کے ترغیب اور ترہیب کے انداز میں پیش کر رہا ہے۔ لا ذلیل ولا یغنی من اللہ، نہ ٹھنڈی چھاؤں نہ لپٹ سے بچاؤ، کہ دھوپ کی جو گرمی ہے اس کا بچاؤ بھی نہیں اس میں، کیونکہ جہنم میں ہے۔ انہا ترمی بشر کالقصر، اس نے آگ کی اتنی بڑی سر جی یہاں پہ چنگاریاں۔ بھی ایک آیت آپ چھوڑ گئے۔ لا ذلیل ولا یغنی من اللہب، یہ میں نے بتا دیا آپ کو کہ نہ تو اس میں کوئی ٹھنڈی چھاں ہوگی، عجیب یہ آواز کیا آ رہا ہے؟ ڈاکٹر صاحب آپ نے مائک بند رکھیں۔ بند کر دیا آپ نے؟ دیکھیں آواز ختم ہو گئی۔ اچھا سر ایک آیات چھوڑ دی ہے 3 شاخوں والا، سر وہ کیا چیز ہے؟ اس سے پہلے والی آیت ہے انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، اس کے سائے کی طرف چلو جس کی 3 شاخیں ہوں گی۔ جہنم میں جو وہاں سائے ہوں گے نا، اب ان کی 3 قسمیں ہوں گی، ان کا ڈسکرپشن آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ ایگری کریں سب لوگ تو ہم اس کو بھی اور ایک آدھ صورت اور میں آپ کے ساتھ کر لوں، تاکہ ہم 3 صورتیں کر لیں، پھر باقی صورتیں آپ اسی طرح جو میں نے آپ کو لکھوائی ہیں وہ آپ خود کریں گے۔ آپ ایگری کرتے جی ہیں؟ سر ٹھیک ہے۔ جی سر۔ جی سر اگلی صورت کا نام بتا دیں وہ کون سی ہوگی؟ ہاں یہ اس کے بڑی اچھی بعد بات کی آپ نے۔ اگلی صورت جو ہوگی نا، میں چاہتا ہوں کہ اس کا آخرت سے بہت ڈائریکٹ وہ ہو، میں بتاتا ہوں۔ آج ہم نے کی ہے صرف سورہ قیامہ اور مرسلات کا کچھ حصہ کیا ہے۔ سورہ تکویر 81 نمبر پر ہے قرآن مجید میں، 390 میں نازل ہوئی ہے سورہ تکویر۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور اس کے ساتھ انشاءاللہ کل سورہ انشقاق بھی کر لیں گے۔ دونوں صورتیں بڑی بھی نہیں ہیں اور دونوں بڑی اس حوالے سے سمجھنے کے لیے حوالے سے بہت اہم ہے۔ تو اب اگر آپ کا کوئی سوال ہو، کل انشاءاللہ اس کا جو 3 سائے ہیں، ان کی قسمیں ہیں، وہ بھی میں آپ کے سامنے کل رکھوں گا۔ تو اب آپ مجھے بتائیں کہ کوئی اور سوال ہو۔ سر جی سوال نہیں، سر جی میں یہ کہنے لگی تھی